السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ نے پہلا ٹیسٹ بہت اچھی طرح حل کیا ہوگا۔ اب ہم 16ویں دن کی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جو آپ کی درسی کتاب 8ویں کی درسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ سڑک سبق آپ نے پڑھا ہے، اسی سے یہ اقتباس یہاں دیا گیا ہے۔ اس اقتباس کو آپ کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنی ہیں، تاکہ آپ کو اقتباس حل کرنے کی اتنی مشق ہو جائے کہ کوئی بھی اقتباس آپ کے سامنے آئے آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں۔ اب جیسے یہ اقتباس پڑھنے کے بعد اب آپ نیچے جب سرگرمی پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو بیانات مکمل کرنا ہے۔ یہ سوال تو بہت ہی آسان ہے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا، اب یہ دیا ہوا ہے، اس کے آگے کا آپ کو لکھنا ہے اور جملے بیانات مکمل کرنا ہے۔ تو اب جن طالبات کو اقتباس سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ سوال آسان ہے۔ آپ پہلے تلاش کریں کہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا کہاں ہے اقتباس میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ہی لائن میں پہلا ہی جملہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آگے جو جملہ ہے لکھا ہوا اس کو پورا مکمل آپ لکھ لیں، ختمے تک، فل اسٹاپ تک جو پورا جملہ ہے وہ آگے خالی جگہ میں آپ لکھ لیں تو یہ آپ کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح تمام جملے آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ جیسے لبے سڑک مکان کی قیمت، اب آپ یہاں تلاش کریں کہ لبے سڑک مکان کی قیمت کہاں ہے۔ تیسری لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے لبے سڑک مکان کی قیمت، اور اس کے آگے آپ مکمل کر لیں اور ختمے تک آپ لکھ لیں تو آپ کو بیان مکمل ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور آگے ختمے تک آپ مکمل کر لیں تو یہ آپ کو بیان مکمل ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان سرگرمی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے کہ بقول مصنف کامیاب رہائش کیا ہے، یعنی کامیاب رہائش، کامیاب رہنا کسے کہیں گے ہم۔ تو پہلی ہی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جواب موجود ہے۔ آپ اس کو اگر اس جملے کو بھی مکمل کر دیں، جیسے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رہائش یہ ہے، وہاں سے لے کے اگر آپ ختمے تک اس کو مکمل کر دیں تو وہ آپ کا مکمل جواب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ سب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے، بلکہ آپ اچھی طرح سمجھ کے حل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اچھی طرح اقتباس سمجھیں اور پھر یہ سرگرمیاں حل کریں۔ اب آؤ مشقے میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو متضاد الفاظ لکھنا ہے، ضد والے الفاظ۔ اب اقتباس میں آپ تلاش کریں شروع، تو آپ کو اس کے معنی معلوم ہی ہے۔ اب اس کی ضد کیا آ سکتی ہے، اس کے الٹ کیا آ سکتا ہے، آپ غور کریں، اور جو الفاظ آپ کو لگتے ہیں کہ یہ الفاظ آ سکتے ہیں پہلے ان کو نکالیں، اور پھر لغت میں دیکھیں کہ کون سا لفظ صحیح آ سکتا ہے۔ اس کی ضد تو ختم، اس کی ضد آتی ہے، آپ دیکھ لیں آپ کو اقتباس میں وہ بھی لفظ مل جائے گا۔ اسی طرح ناکامی ہے، تو ناکامی کی ضد کیا آ سکتا ہے، تو کامیاب ہونا، کامیابی۔ اگر ناکام ہوتا تو کامیاب آتا، ناکامی ہے تو کامیابی آئے گا۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ زمین، اس کی ضد تو آپ جانتے ہی ہیں، بلندی کا آپ کو معلوم ہے، بلندی اونچائی، اور اس کی ضد کیا آئے گی، تو پستی آئے گی۔ آپ کو اقتباس میں یہ بھی مل جائے گا۔ نقصان کی ضد یہ بھی آسان ہے، فائدہ۔ تو اس طرح سے آپ یہ غور کریں اور یہ آپ اچھی طرح لکھیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا۔ اس سے پہلے بھی یہ کئی بار آ چکا ہے، جیسے آسمان سے باتیں کرنا۔ تو آسمان سے باتیں کرنا، یہ جو محاورہ ہے اس کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے جب محاورے آئیں تو آپ پہلے کیا کریں کہ اقتباس میں دیکھیں کہ اس کو استعمال کیسے کیا گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنا کو کیسے استعمال کیا گیا، تو دیکھیے یہاں پر استعمال کیا گیا لبے سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے، یعنی جو مکان سڑک کے کنارے ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا، اب آپ اس اعتبار سے جملے بنائیے۔ تو آپ
اقتباس میں اگر اس کا استعمال کیا گیا ہے وہ محاورے کا، تو آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے اعتبار سے آپ کوشش کریں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مثال دیا میں نے. آپ کئی جملے اس طرح کے بنا سکتے ہیں. اسی طرح آگے اور آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا، پردہ ہٹ جانا، ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا بہت زیادہ، تو روزی روٹی کے لیے مزدوروں کو بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اس طرح آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. پردہ ہٹ جانا، تو پردہ ہٹ جانا جب انسان کو کی موت کے بعد اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اس کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل زندگی کون سی ہے. تو اس طرح کی کئی مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی زیر اضافت والی ترکیب کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو الفاظ ہوتے ہیں، پہلے لفظ کے نیچے زیر ہوتا ہے. جیسے دیکھیے آب اور رواں دو الفاظ ہیں، اس میں سے پہلا لفظ آب ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آب رواں. تو اب آپ کیا کرنا ہے، پورا اقتباس غور سے آپ پڑھیں، اور جہاں بھی آپ کو زیر والا لفظ نظر آ رہا ہے تو دونوں لفظ کو آپ لکھیں. جیسے مثال میں دے رہا ہوں، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، پورا آپ پڑھیں، حد فاصل، اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، حد فاصل. تو آپ حد اور فاصل یہ دو الفاظ ہیں، ان کو زیر کے ذریعے جوڑا گیا ہے. یہ اس کو زیر اضافت والی ترکیب کہتے ہیں. مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، ترکیب اضافی بھی کہتے ہیں، زیر اضافت بھی کہتے ہیں، کئی نام ہیں اس کے. لفظی ترکیب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کو الگ نکال لیں، اس کو لکھیں آپ زیر اضافت کی مثال میں. جیسے لب سڑک، آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لب اور سڑک دونوں کو جوڑا گیا اور با کے نیچے زیر لگایا گیا. تو آپ اس طرح پورے پیراگراف کو دیکھیں اور اس میں یہ زیر اضافت والے الفاظ نکال لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اسکول آنے کے لیے، تو سڑک پر آپ کو بہت سارے مقامات، آفیسز، دکانیں نظر آتی ہیں. تو آپ کیا کریں کہ اب غور کریں. گھر سے اسکول جب آپ آتے ہیں تو اس پر جو آپ کو بہت سے مقامات ملتے ہیں. جیسے اردو روڈ، آپ ایک روڈ ملا، اردو روڈ آپ نے لکھا. اس کے علاوہ ایک آفس کا نام آپ دیکھ لیں، دو چار آفس کے نام لکھیں. دکانوں کے کیا نام ہے وہ آپ خوش خط لکھیں. تو آپ کو یہاں پر صرف یہ کرنا ہے کہ گھر سے اسکول کے درمیان آپ کو جو آفیسز ہیں، جو دکانیں ہیں، جو اہم مقامات ہیں، جیسے آپ راستے میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کو راستے میں اگر مثال کے طور پر مولانا آزاد چوک ملا مثال کے طور پر، تو آپ لکھیں گے مولانا آزاد چوک، یہ اہم مقام ہو گیا. تو دکانوں کے نام، مقامات کے نام اور دفاتر کے نام آپ کو لکھنا ہے. امید ہے اچھی طرح آپ کو یہ سرگرمی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھی طرح حل کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.